بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے جناب ابو طالب تک ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ ان کے پاس شریعت کے احکامات موجود ہوا کرتے تھے اور وہ اسی شریعت کے مطابق چلتے تھے، لیکن اس کے باوجود جناب عبد المطلب کو ایک اور مقام ایسا ملا جو کہ کسی اور کو نہیں ملا۔ ایک مرتبہ جناب عبد المطلب یمن جا رہے تھے تو کہ ایک کاہن ملا جس کی عمر تقریباً 200 سے 250 سال کے قریب تھی۔ اس نے جب جناب عبد المطلب کو دیکھا تو کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بدن کے کچھ حصے تفصیل سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کو آپ کے بارے میں بتا سکوں۔ جناب عبد المطلب نے انکار کر دیا۔ اس نے پھر جناب عبد المطلب کی منت سماجت کی، جناب عبد المطلب سے بات کی تو اس کی عمر کے لحاظ میں جناب عبد المطلب چپ کر گئے۔ اس نے جناب عبد المطلب کے نتنے دیکھ کر ان سے کہا کہ حکومت اور رسالت دونوں آگ کے پاس اکٹھے ہو چکے ہیں اور اس میں بنی زہرہ کا بھی حصہ ہے، کیونکہ جناب عبد المطلب نے بنی زہرہ میں نکاح کیا۔ غرض جناب عبد المطلب کا جو مقام اور مرتبہ تھا اس کو صاحب علم بھی دیکھ کر پہچان لیتے تھے۔ جناب عبد المطلب نے یہ سنا، جو کہ ان کے بزرگوں نے بھی ان تک پہنچایا تھا، کہ نبوت اور کائنات پر حکومت ان میں اکٹھی ہو رہی ہے۔ یہ بشارت پہلے ان کو اپنے بزرگوں سے ملی، اب ان کو ایک صاحب علم سے ملی۔ اپنا نگاہ بنی زہرہ میں کیا۔ اسی دور میں جناب عبد المطلب کے خاندان کا پھر اسی خاندان سے ٹکراؤ ہو گیا جس کے ساتھ پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا تھا، اور وہ تھے جناب عبد المطلب کے رشتے میں کزن جن کا نام حرب تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرب کون تھے؟ عبد شمس اور جناب ہاشم دونوں بھائی، امیہ عبد شمس کا بیٹا جن کے نام کی وجہ سے ان کی اولاد بنو امیہ کہلائی، امیہ کا بیٹا حرب، امیہ عبد شمس کا بیٹا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں بھی کیونکہ ان کا چچا زاد بھائی ہوں، مجھے بھی وہی اہمیت ملنی چاہیے جو کہ جناب ہاشم کو مل رہی ہے اور جناب مطلب کو مل رہی ہے۔ دعویٰ پہلے مذاق میں تھا۔ ایک دن جناب ہاشم کے ساتھ لڑے بہت زیادہ کہ ہمیں بھی وہی اہمیت ملنی چاہیے۔ اس وقت کچھ لوگ تھے جو کہ کاہن کہلاتے تھے، ان کے دربار میں یا ان کے سامنے حاضر ہو کر یہ دعویٰ پیش کرنا پڑتا تھا اور وہ جو فیصلہ جس کے حق میں کرتے اسی کو مانا جاتا تھا۔ امیہ نے اور جناب ہاشم کا یہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا گیا تو فیصلہ جناب ہاشم کے حق میں ہو گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ امیہ تم کیا کرتے ہو؟ کہاں تم اور کہاں ہاشم جیسا جلیل القدر آدمی؟ امیہ کو 10 سال کے لیے ملک بدر کر دیا گیا، عرب سے مکہ سے نکال دیا گیا۔ اب پیچھے اس کا بیٹا حرب جو کہ جناب عبد المطلب کے زمانے میں ہے۔ حرب ابو سفیان کا باپ، ابو سفیان معاویہ کا باپ اور معاویہ یزید کا باپ۔ حرب کی جناب عبد المطلب کے ساتھ بہت دوستی تھی۔ جناب عبد المطلب پورے عرب کے سردار جب بن گئے تو وہ بھی حرب کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور اپنے سفر پر ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ سردار بن جانے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے خاندانی اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی اور یہ کوشش کی کہ حرب کے خاندان اور جناب عبد المطلب کے خاندان میں سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ لیکن پھر ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ جس میں
حرب اور جناب عبد المطلب ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، اور اس بات کے بعد حرب کا بیٹا ابو سفیان کھل کر خاندان اہل بیت اور خاندان رسالت کے سامنے آ گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جناب عبد المطلب کے مکان کے برابر ایک یہودی کا مکان تھا، جو کہ بہت امیر تھا، صاحب دولت و ثروت تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہایت پرامن اور چین سے رہتا تھا۔ لیکن وہ یہودی حرب کو بہت زیادہ کھٹکتا تھا کہ غیر مسلم ہو کر اس کے پاس اتنی دولت و ثروت ہے، اور دوسرا وہ جناب عبد المطلب کا پڑوسی ہے، اس کو سب کچھ میسر ہے اور ہم اس کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ جناب عبد المطلب غریبوں، ہمسایوں اور رشتہ داروں کے بارے میں بہت سخت تھے اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ حرب نے دو نوجوانوں کو اکسایا اور ان سے یہ کہا کہ اس یہودی کے گھر پر حملہ کرو اور اسے قتل کر دو اور اس کا تمام مال لوٹ لو۔ وہ ایسا کر کے حرب کے گھر جا پہنچے اور حرب نے ان کو پناہ دے دی۔ دوسرے دن صبح سویرے یہودی کے گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آئیں تو جناب عبد المطلب نے حق ہمسائیگی ادا کرتے ہوئے جا کر اس بارے میں پوچھا، کیونکہ اسلام میں ماں باپ، ہمسائے اور رشتہ داروں کے بہت حقوق ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ جناب عبد المطلب جب ادھر پہنچے تو ان کو بتایا گیا کہ کس قدر مظلومیت کے ساتھ اس یہودی کو قتل کیا گیا ہے۔ جناب عبد المطلب نے تحقیق شروع کر دی اور آپ کو پتہ چلا کہ جنہوں نے قتل کیا ہے وہ حرب کی پناہ میں ہیں۔ جناب عبد المطلب فوراً اس کے پاس آئے اور کہا کہ قاتلوں کو پناہ کیوں دی؟ انہیں میرے حوالے کرو، ان کو سزا ملے گی اور ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ حرب نے کہا کہ میری غیرت کا مسئلہ ہے، انہوں نے میرے گھر میں پناہ لی ہے، میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ بہت زیادہ لڑائی ہوئی اور جب یہ مسئلہ بہت زیادہ بگڑ گیا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ثالث و حکم مقرر کرتے ہیں، جو اس کا فیصلہ ہوگا اس کو مانیں گے۔ لیکن فیصلہ جناب عبد المطلب کے حق میں ہو گیا اور یوں یہ دشمنی بڑھنے لگی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔